بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زنا ایک ایسا گناہ ہے جسے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ اس کا آغاز تب ہی ہوا جب سے انسانوں نے نکاح اور ازدواجی زندگی کے اصولوں کو اپنایا اور بعض لوگوں نے ان اصولوں کی خلاف ورزی کی۔ اسلام نے نکاح کو جائز اور فطری راستہ قرار دیا، جبکہ زنا کو ایک گھناؤنا جرم اور سنگین گناہ گردانا ہے۔ قرآن اور حدیث میں زنا کی سخت ممانعت کی گئی ہے اور اس کے دنیاوی اور آخروی نقصانات واضح کیے گئے ہیں۔ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے بعد انسانوں نے معاشرتی زندگی کا آغاز کیا اور نکاح کا نظام قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان پاکیزہ تعلق کے لیے نکاح کو مقرر فرمایا تاکہ نسل انسانی آگے بڑھے اور معاشرتی توازن قائم رہے۔ جب انسانوں میں گناہ اور نافرمانی کا عنصر پیدا ہوا تو مختلف برائیوں نے بھی جنم لیا، جن میں زنا بھی شامل تھا۔ ابتدائی دور میں لوگ زیادہ تر فطرت کے قریب زندگی گزارتے تھے، مگر جیسے جیسے معاشرتی تغیرات آئے، انسانوں نے اللہ کی مقرر کردہ حدود کو توڑنا شروع کر دیا اور یوں زنا جیسی برائیاں معاشرے میں داخل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زنا کو ایک انتہائی سنگین جرم اور تباہ کن برائی قرار دیا ہے۔ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ صرف زنا کرنا ہی نہیں بلکہ اس کے قریب جانے والے تمام ذرائع جیسے بے حیائی، ناجائز تعلقات، غیر محرم سے بے جا اختلاط، فحش نگاہیں، فحش مواد دیکھنا وغیرہ بھی ممنوع ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی ایسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام کیا ہو، اور نہ ہی زنا کرتے ہیں، اور جو یہ کرے گا وہ سخت سزا پائے گا۔ یہ آیت ان لوگوں کی صفات بیان کرتی ہیں جو جنتی ہوں گے، اور زنا سے بچنے کو ان کی خصوصیت قرار دیا گیا ہے۔ اسلامی قانون میں زنا کی سزا نہایت سخت رکھی گئی ہے تاکہ اس برائی کا سدباب کیا جا سکے۔ جو عورت یا مرد زنا کرے تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں کوئی نرمی نہ ہونے پائے، اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ سزا غیر شادی شدہ افراد کے لیے ہے جو زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی شادی شدہ شخص زنا کا مرتکب ہوتا تو اسے سنگسار کیا جاتا تھا۔ حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ اور حضرت غامدیہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ جب دونوں نے خود آ کر اپنے گناہ کا اعتراف کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر یہ حد قائم کی۔ خاندانی نظام کی تباہی زنا کی وجہ سے نکاح کا تقدس پامال ہوتا ہے اور خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زنا کئی جسمانی بیماریوں جیسے ایڈز، سوزاک اور دیگر جنسی امراض کا سبب بنتا ہے۔ زنا کے مرتکب افراد میں شرمندگی، پشیمانی اور ذہنی دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ زنا سے فحاشی اور بے راہ روی بڑھتی ہے جو معاشرے میں اخلاقی گراوٹ کا باعث بنتی ہے۔ زنا اللہ کی نافرمانی ہے اور اللہ ایسے لوگوں پر غضب نازل کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی قیامت کے دن آگ کی بھٹی میں جلائے جائیں گے۔ جنت کی محرومی، زنا کار شخص اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو وہ جنت سے محروم ہو سکتا ہے۔ اسلام نے زنا سے بچنے کے لیے کچھ بنیادی اصول دیے ہیں۔ مومن مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی نظریں جھکائے اور حیادار اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ غیر محرم عورت اور مرد کے آزادانہ میل جول کو روکا گیا ہے تاکہ فتنہ پیدا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نکاح کی استعداد رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ یہ نگاہوں کو جھکانے اور شرمگاہ کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ میڈیا، انٹرنیٹ اور دیگر ذرائع سے فحش چیزوں سے بچنا ضروری ہے کیونکہ یہ زنا کی طرف لے جا سکتے ہیں۔
دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا، نماز، روزہ اور عبادات کے ذریعے تقوی اختیار کرنا زنا سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسلام زنا کو ایک بہت بڑا قرار دیتا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں ہی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اس برائی کو روکنے کے لیے اسلام نے سخت سزائیں مقرر کی ہیں اور ایسے لوگ تمام راستے بند کیے ہیں جو زنا کی طرف جاتے ہیں۔ زنا سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرے، اپنی نظریں بچائے، نکاح کو آسان بنائے اور فحش مواد اور ناجائز تعلقات سے بچے۔ اللہ ہمیں زنا جیسی برائیوں سے محفوظ رکھے اور پاک دامنی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔